فرمان کیا ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے. آج کا ہمارا اسپیشل شو ہے, کل بھی انشاءاللہ آپ جو ہے محرم کے حوالے سے ہی جو ہے وہ ہمارا اسپیشل شو جو ہے وہ دیکھیں گے اور اسپیشل پروگرام جو ہے وہ دیکھیں گے, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ ہو سکے اتنا اس قربانی کو کہ جو آل رسول نے دی, جو رسول کے نواسوں نے دی اور حضرت امام حسین نے دی, اور جس طرح سے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت چاہت ان کے نواسے حضرت حسین کے ساتھ تھی, اور جس طرح سے وہ ان سے محبت کیا کرتے تھے, جس طرح وہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, جیسے ان کے کندھے پر چڑھ کر جو ہے وہ شرارتیں کرتے تھے, چوما کرتے تھے ان کو, وہ جانتے تھے کہ حسین نے شہید ہونا ہے. انہیں یہ سب چیزیں پہلے ہی معلوم تھی. اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے محبت کے لیے, اسلام کے لیے, اور آج تک اسلام کو قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یہ قربانی دی, اور یہ قربانی آج کل رہتی دنیا تک ہمارے ساتھ رہے گی, اور ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم اسے جان سکیں اور ہم اس پر جو ہے عمل پیرا ہو سکیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلامی ہجری کے سال کی ابتدا ہی ماہ محرم سے ہے, اور اسلامی سال کی جو پہلی تاریخ کا سورج طلوع ہوتے ہی عالم اسلام کو جو ہے فاتح فارس و جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے. یہ سٹارٹ ہی جو ہے وہ شہادت کا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے جھنڈے کو 22 لاکھ مربع میل پر لہرایا, اور آپ جزیرہ عرب کے تیسرے بلند مرتبت انسان تھے. آپ کے فضائل اور مناقب کی روشنی ہر 400 پھیلی ہوئی تھی, اور آپ کی شہادت عالم اسلام کے لیے یاد دہانی ہے کہ وہ سارا سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں, ہم ان کے فالوورز بنیں, ہم ان کو فالو کریں. لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہماری آئیڈینٹیفیکیشنز, آج ہماری معاملات حالات زندگی, آج ہمارے جو ہے وہ پرکھنے سمجھنے اور ہمارے جو دیکھنے کے سٹائل ہیں یا ہمارے جو پسندیدہ لوگ ہیں وہ یہ پرسنالٹیز نہیں ہیں, بلکہ وہ پرسنالٹیز ہیں جو ٹی وی پر آتی ہیں, جو ڈیلی آ کر جو ہے وہ مختلف انداز سے جو ہے وہ اپنے جلوے دکھاتے ہیں. آج ہم ان کو پسند کرتے ہیں. آج ہم فالوورز ان کے نہیں ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا ہے, جنہوں نے اسلام کا جھنڈا سر بلند رکھنے کے لیے جو ہے وہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, جنہوں نے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے گھر کا گھر سپرد خدا کر دیا, جنہوں نے معاملات حالات زندگی کو سمجھنے کے لیے اور عالم اسلام کی حرمت کو پوری دنیا میں رہتی دنیا تک قائم رکھنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کو بھی قربانی کے لیے پیش کرنے سے دریغ نہیں کیا. آج ہمیں ان کی محبت, ان کی چاہت, ان کے ایمان کی طاقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی لیے آج کا یہ اسپیشل پروگرام ہے جس میں ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے تھوڑی دیر تک. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرے پروگرام کا جو سٹارٹ ہوتا ہے اس میں میرے پاس کچھ اپڈیٹس بھی ہوتی ہیں, کچھ نیوز ہوتی ہیں, ہمیں آپ کو پولیٹیکل اور سوشل کچھ جو ہے وہ اپڈیٹ بھی رکھنا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی چند ایک نیوز آج جو ہے وہ پروگرام میں شامل کروں گی, اور اس کے بعد پھر ہم علامہ صاحب کو پروگرام میں شامل کریں گے تاکہ ہم محرم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے اور اس کی حرمت کے حوالے سے جو ہے وہ جان سکیں, اور پھر آگے اسی حوالے سے جو ہے وہ سوالات جو ہے وہ بھی ہوں گے. تو سب سے پہلے جو ہے وہ میرے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ کراچی کے حوالے سے ہیں. اس دور میں, اس پریشانی میں, مشکل حالات میں جہاں کراچی پورا ڈوب چکا ہے, کراچی کے جتنے بھی چھوٹے علاقے ہیں یا بڑی شاہراہیں ہیں وہ سیلاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. سندھ کا اگر آپ بات کر لیں تو وہاں پر سیلاب آ چکا ہے, گاؤں کے گاؤں جو ہے وہ ڈوب چکے ہیں, لوگ بے یارو مددگار جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ بیٹھے ہیں, اور پاک آرمی کو سلام کہ جس طرح سے جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے وہاں پر جو ہے وہ جا رہے ہیں. اس حوالے سے وہاں پہ زندگی کراچی میں مفلوج ہو کے رہ گئی ہے, اور سکھن ندی کا بند جو ہے گھروں میں کئی فٹ جو ہے وہ پانی بھر گیا ہے. کراچی میں طوفانی بارشیں, شہر کا حلیہ ہی بگڑ گیا ہے, زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے. ملیر ندی میں کئی مقامات پر شگاف بھی پڑ گئے ہیں اور پانی داخل ہو چکا ہے. مکین شدید مشکلات کا شکار ہیں. سندھ ہائی کورٹ کے احاطے میں بھی پانی ہو چکا ہے, اور نیشنل ہائی وے کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. حال اتنی گھمبیر قسم کی جو ہے وہ ہے کہ نیشنل ہائی وے بھی جو ہے وہ بند ہے. اس وقت والا تمام راستہ جو بائی روڈ جاتے ہیں ان پر جو ہے وہ پانی بہت حد تک جو ہے وہ, اب بارش کا سلسلہ جاری ہے, وقفے سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے, لیکن نکاسی آپ کا کوئی وہ کراچی میں موجود نہیں ہے. اس میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی جو ہے وہ شہر کائنوں کو ریلیف دینے کی ہدایت جو ہے وہ جاری ہوئی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, والے اقدامات کریں. وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان.
शहर कायद में बारी सूरत हाल है और वज़ीर आज़म साहब ने इस पे खास तौर पे जो है वो नोटिस लिया है। कहते हैं कि वफाकी इदारों को मुतहरिक होने की हिदायत जो है वो जारी कर दी है और शहर कायद के मकीनों को हर मुमकिन रिलीफ की फरहमी के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। कहा है कि अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, इस वक्त में वफाकी इदारे तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे और प्रॉपर तरीके से जो है वो कराची वालों को जो है वो रिलीफ देने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब तमाम चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं तो उस वक्त रिलीफ देने की बात क्यों की जाती है, जब पहले ही जो है वो पेशन गोई में मौजूद होती है कि सैलाब आने की इंडिकेशंस भी होती हैं और बारिशों की इंडिकेशंस भी होती हैं, तो हमारी जो है वो सोई पड़ी क्यों होती है। आज हमें करबला से ये सबक सीखना है, हमें अपनी सियासत में भी कैसे चलना है। आज हमें हजरत उमर फारूक से, आज सिद्दीक़ना अकबर से ये सीखना है कि किस तरीके से हमारी जो है वो आगे सिलसिले जो है वो चलने चाहिए, हमें किस तरह से जो है वो खिलाफत करनी चाहिए, हमें किस तरह एक अच्छे मामलात को जो है वो चलाने के लिए पहल जो है वो कौन सी चीजें तजावीज रखनी चाहिए। मदीने की रियासत की बात करते हैं और मदीने वालों के मामलात और हालात एक जरा सी भी नजर नहीं है और हम इस चीज को समझने से कासिर हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है, करना क्या है। थोड़ी सी सख्ती की जरूरत होती है। जहाँ पे कानून नाफिज होता है लोग गलतियां कम करते हैं, जहाँ पे कानून की पासदारी वहाँ पे गलतियां कम करने की गुंजाइश होती है। तो इसीलिए मेरी वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से इस प्रोग्राम के थ्रू भी जो है ये अपील है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ टीवी प्लेटफॉर्म से इसको पेश करना नहीं है, बल्कि इस की धूमें जो है वो पीएम हाउस और हाउस दोनों जगह पर जो है वो गूंजती है। जब सुबह सुबह मॉर्निंग शो में जो है मैं यहाँ आकर बैठती हूँ और टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती कि मैं आम आवाम की आपकी आवाज हुकाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करती हूँ। यहाँ बैठने का फर्ज अदा करती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ कि ये कोशिश जो है वो जारी रहे। अब सीएम साहब की बात हो रही है तो सीएम साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है कि शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार साहब जवाब नहीं दे सके हैं। जी हाँ, उनकी पेशी हुई थी, वो गए थे नैब में और जो है वो सवालात का फलंदा पकड़ा दिया गया था। नैब का वज़ीर आला को तहरीरी तौर पर लेने का फैसला सामने आ गया है। जी हाँ, बिल्कुल रिमांड के लिए जो है वो तहरीरी जो है वो सामने आ गया है नैब का, और शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार साहब जो है वो जवाब नहीं दे सके हैं, तो नैब ने तहरीरी रिमांड भेजने का फैसला कर लिया है। अब नैब ने वज़ीर आला को 25 सवालात पे मुश्तमिल सवालनामा और जायदादों से मुतालिक भी 12 सवाल पे मुश्तमिल एक परफॉर्मा पकड़ाया था, दिया था कि इसको जो है वो हल करके हमें दें और बताएं कि ये क्या सूरत हाल है। तो वो सही तरीके से जो है उसका जवाब जो है वो देने से कासिर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, नो फ्लाई जोन में अमरीकी तैयारी की परवाज, चीन का एहतजाज। जासूस तैयारा नो फ्लाई जोन में दाखिल होना इश्तियाल अंगेजी है। बीजिंग से ये खबर हम आपको दे रहे हैं। नो फ्लाई जोन में अमरीकी जासूस तैयारी की परवाज, चीन का एहतजाज। कहा अमरीकी कार्रवाई से हादसा भी हो सकता था, परवाज असूल और ज़वाबित के मुताबिक थी, अपनी परवाजें हस्ब मामूल जारी रखेंगे। अमरीका का जवाब, अमरीका हमेशा से ऐसे ही करता है, वो इसी तरह दूसरों की हदूद में दाखिल होकर जो है वो खिलाफ वर्जियां करता है और फिर बाद में जो है वो डट जाता है इस चीज पर कि हम ऐसा ही करेंगे। ये तो कुछ थे जनाब, क्योंकि वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा से खुश आमदीद कहते हैं गुड मॉर्निंग टुडे में। आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान और स्पेशल प्रोग्राम मुहर्रम उल हराम के हवाले से हमारा ये एक ऐसा महीना, इस्लामिक साल जो है वो स्टार्ट ही जो है वो ऐसे महीने से होता है कि सबसे पहले इसमें हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है वो शहादत से जो है वो इसका आगाज है। और फिर जब ये आगाज होता है तो उसके बाद फिर ये हमें याद दिलाता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी दी गई और ऐसी हस्तियों से कुर्बानी ली गई जिनके लिए पूरी कायनात बना दी गई। नबी आखिर ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद जब तक रहे दुनिया में, जब तक उन्होंने यहाँ से पर्दा नहीं फरमाया, तब तक वो मुश्किलात, परेशानियों, तकलीफों से उन्हें गुजारा गया। इसलिए नहीं कि उनके लिए परेशानियां तकलीफें थी, बल्कि इसलिए कि आप और मैं कुछ सीख सकें, हम अपनी तकलीफ, परेशानी, अपने ऊपर आने वाले तमाम दर्द और मसाइब में सब्र करना सीख सकें। सब्र की मिसाल करबला से बड़ी कोई नहीं हो सकती। आपके अपने प्यारे आपसे रूठ के चले जाएं, आपके अपने प्यारे जो है वो अल्लाह ताला उनको अपने पास बुला लें, तो ये सब्र करना बहुत बड़ी बात है। ये इंसान के अपने अंदर की कैफियत है जो आप मैं एक दूसरे से शेयर करें भी तो भी शायद हम अपने अल्फाजों में ये सब चीजें बयान नहीं कर सकते। तो सोचिए कि वो नवासा रसूल जिन्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार फरमाते थे, इतना प्यार फरमाते थे कि कहते थे कि मैं हुसैन से हूं और हुसैन मुझसे हैं।
اتنی محبت, اتنی چاہت حسین سے, اور انہیں پتا تھا کہ کربلا کی مٹی سرخ ہوگی حسین کے خون سے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ یزید نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرنی تھی. اگر حسین اس وقت قربانی نہ دیتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا. آج اگر اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یزید مر چکا ہے اور حسین آج بھی زندہ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ حسین میرا ہے, حسین تیرا ہے, حسین ان کا ہے, حسین ان کا ہے, تو حسین سب کا ہے, کیونکہ حسین رب کا ہے. وہ خشکیوں کا ہے, سمندروں کا ہے, صوفیوں کا ہے, کلندروں کا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ حسین اگر نہ شہید ہوتے, حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. گھر گھر میں جو ہے وہ یزید کی جو ہے وہ آواز بلند ہوتی. آج یزید کی اتنی اوقات نہیں ہے, چاہے اس کے چیلے بھی موجود ہیں, کہ وہ حق پہ اور سچ پہ کھڑے ہونے والے انسان کا راستہ روک سکے. اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عیاں نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور سچی بات ہے کہ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں, ہمیں پرکھنی ہے, ہمیں ان معاملات اور حالات زندگی سے سیکھنا ہے. یہ قربانی اس لیے نہیں دی گئی کہ یہ قربانی اللہ کو چاہیے تھی. یہ قربانی اس لیے دی گئی کہ آپ اور میں اس سے سیکھ سکیں, اس سے سبق حاصل کر سکیں, صبر کا, ایمان کا, اسلام کا, طاقت کا, جرت کا, شجاعت کا, اور کسی کے آگے سر نہ خم کرنے کا. جو بات کرتا ہے نا ڈٹ کے, اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد آٹومیٹکلی ہوتی ہے. جس نے آپ کے منہ پر بات کرنی ہوتی ہے نا, جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں, تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف جو ہے وہ پیغام آ رہا ہے کہ واقعی آپ یہ ہیں. ورنہ کسی میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی کہ منہ پر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام باتیں جو ہے وہ کہہ دے. یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے, محرم الحرام کی فضیلت کو, اہمیت کو, اور اللہ نے جو اس کو حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب نے. ان کو میں السلام علیکم. کیسے ہیں علامہ صاحب, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب بہت بڑا ٹاپک ہے, اتنی وسعت والا ٹاپک ہے کہ شاید اس پر بات نہیں کی جا سکتی, وقت ختم ہو جائے گا اور سمجھ بھی نہیں سکتے شاید, ہم قاصر ہیں ان سب چیزوں سے. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں یہ سمجھائیں کہ عالم اسلام کو فتح فارس کرنے کے لیے, دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے جو یہ قربانی دی گئی, اس کا مقصد کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے عرض کیا, بیان کیا کہ محرم الحرام کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا. آپ یہ دیکھیں کہ حرمت والے مہینے تو 4 تھے, لیکن جس کا نام محرم الحرام رکھا ہے وہ یہ مہینہ ہے. یعنی جس کا ٹائٹل ہی احترام والا, اور جس کا ٹائٹل ہی کہ حرمت والا, عزت والا, پاکیزگی والا. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی فضیلت ہے. اور اس لیے پھر ہم نے اسلامی سال کا آغاز بھی ہمارا اسی سے ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ دیکھیں, ہم بالکل اپنے اسلام کی جو روایات اور جو اقدار ہیں, ان کی ویلیوز ہیں, اس کی ایتھکس میں ہیں, اس سے ہم بالکل پرے ہٹ چکے ہیں. لیکن اب دیکھیں, ہم شخصیات کو مد نظر رکھتے ہیں. میرے نزدیک حسینیت اور یزیدیت ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے. اور یہ نظریہ اب سے نہیں, یہ حابیل اور قابیل سے, یہ اس وقت سے قائم ہے. یہ موسیٰ کے لیے ہارون ہے, موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے درمیان اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کا نام فرعون ہے. تو آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آتا ہے اس کا نام ابو جہل ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے, میرا فرعون ابو جہل ہے. اور آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا فرعون ہے. کیوں سب سے بڑا فرعون ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا وہ مرتے ہوئے کہہ گیا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو حضرت آقا علیہ السلام کا ابو جہل اور فرعون تھا وہ آخر میں بھی یہ مرتے ہوئے کہہ کے گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ اپنے نبی کو بتا دینا کہ میں یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ میں اپنے ایمان پر مر رہا ہوں, اپنے مذہب پر مر رہا ہوں, میں تمہارے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا. اس وقت آقا علیہ السلام نے بدر کے مقام پر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے, میرا فرعون جو ہے وہ ابو جہل تھا. تو آپ دیکھ لیں, اس سے آگے آپ آ جائیں تو حسین کا جو فرعون تھا اس کا نام یزید تھا. تو یہ
اب کی نہیں، جس طرح آپ نے بات کی، ابھی بھی یزیدیت موجود ہے اور ابھی بھی حسینیت موجود ہے. تو یہ اصل میں ایک نظریے کا نام ہے. حسین حق کا نام ہے، صبر کا نام ہے، استقلال کا نام ہے، ڈٹرمینیشن کا نام ہے، اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے. اور یزید جو ہے وہ ایک فرعونیت کا نام ہے، باطل کا نام ہے. دیکھیے جی کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے ساتھ اگلے لمحے یہ ہونے والا ہے، اور آپ اللہ کی رضا، خوشنودی اور اس کی بات کو حق سمجھتے ہوئے اور اس کی محبت میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں. یہ ایک اگر ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بندہ یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچے تو ایک لمحے کے لیے آپ کے اندر سے روح کانپ جاتی ہے کہ وہ کیسے ہستیاں، اتنی بڑی ہستیاں کہ جن کے لیے صرف معنی ہی اللہ کی محبت اور رضا اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی. جی دیکھیں، جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی احادیث کو ملا کر پڑھتے ہیں نا تو پھر مضمون ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دیکھیں جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا، ایک تو یہ اب اس حدیث کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب ان دونوں احادیث کو آپ دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نواسا جو ہے وہ اپنے نانے سے ہوتا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یہ کیسے؟ یہ کربلا میں پتہ چلتا ہے. یہ کربلا میں پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام کے پاس لائے گئے، آپ کی گود میں بٹھائے گئے اور آقا علیہ السلام نے نواب دہن ان کی اپنا منہ مبارک میں ڈالا اور ان کو پیار کیا، محبت کی. جب آپ ان کو پیار کر رہے تھے تو اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یعنی اتنا خوبصورت بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے محبت ہے. تو میں نے کہا ہاں، اولاد سے محبت ہوتی ہے، ہر اولاد جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو مجھے بھی اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے گا. اب اس بار اصل میں یہ امتحان امام حسین کا نہیں تھا. اس بات میں آپ نے پوچھا نا کہ آپ کو پتا اگلے لمحے آپ نے شہید ہو جانا ہے تو یہ جگرا چاہیے. اصل میں یہ امتحان امام حسین کا نہیں تھا. اصل میں یہ امتحان جو ہے وہ سرکار دو عالم حسن کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے؟ تو اس پر ایک مورخین کہتے ہیں، علماء یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر سکتا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں، احد میں اور حنین میں اور تبوک میں دیگر ماؤں کے بچے جب شہید ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ اپنا جگرا دکھاتے. تو آپ کا اگر بیٹا شہید ہوگا تو پھر آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے یا آپ نے میرے لیے اس بچے کے لیے دعا کرنی ہے. تو آقا علیہ السلام نے صبر کو تھاما اور آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کی. اگر حضور دعا کرتے تھے تو کیا ہو سکتا تھا کہ امام حسین جو شہید ہوتے؟ تو اصل میں یہ بات ہے. تو حضور نے یہ فرمایا نا کہ حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ صبر اور تلقین کرتے ہوئے میدان کربلا میں میرا بچہ یہ بتائے گا کہ حسین جو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے دین کو جو احیاء ملے گی، میرے دین کو جو نئی روح پھونکی جائے گی وہ امام حسین کی قربانی سے ہے. اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، وہ اکثر لوگ نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی فرق نہیں. صحیح، کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن بھی اور امام حسین بھی دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. صرف ایک نہیں ہے. ہم صرف امام حسین کا ذکر اصل میں کیونکہ شہادت کی وجہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا برابر ذکر ہونا چاہیے. اور اس کے اندر آپ بات دیکھیں، بہت خوبصورت بات کی اس میں میں نے بڑی، اگر ٹائم ہے تو میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام حسین نے تو قربانی دی اور آپ کے رفاقا نے اور آپ کے ساتھ جو دیگر 23 کے قریب 72 میں سے 23 کے قریب بنو ہاشم کے لوگ، حضرت امام حسین کے گھر والے لوگ شامل ہیں جو اس میدان کربلا میں شہید ہوئے. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو امام علی مقام تو شہادت دے کر تو وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار سمجھ میں آتے ہیں، لیکن امام حسن تو بستر پر اپنی جان دے رہے ہیں
ان کا وصال تو بستر پر ہو رہا بستر پر ہو رہا ہے، ہے۔ تو پھر ان کو عظمتیں کیسے ملی؟ صحیح سوال تو سوال تو بنتا ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو نبوت سے دیکھ رہے ہیں، بالکل وہ تو نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن نے کیا کرنا ہے، امام حسین نے کیا کرنا ہے، وہ تو جانتے ہیں. جیسے حضرت سلمہ کو وہ مٹی دے دی گئی کہ جب یہ لال ہو جائے سمجھ جانا کہ امام حسین جو ہے شہید ہو گئے. تو یہ ساری انفارمیشن آقا علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود ہے. لیکن امام آقا علیہ السلام کا دونوں کے لیے سرداری کی نومینیشن کرنا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب یہ بھی ثابت کرتا ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمیں انہیں برابری پہ رکھنا ہے، برابری پہ رکھنا ہے. کسی ایک کو زیادہ یا کسی ایک کو کم نہیں رکھنا. یہ تمام سبق ہمارے لیے اب ہیں. آپ اگر میری بات سنیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امام حسن نے امام حسین سے بڑی قربانی دی ہے. صحیح صحیح. اگر امام حسین نے اپنی شہادت دی ہے، اپنا سر کٹوایا ہے سجدے کے اندر، اور دین راہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے اور اپنے رفقا کی قربانی دی ہے، تو امام حسن نے بھی قربانی دی ہے. صحیح. جس طرح امام حسین نے صبر کی تلقین کی ہے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے، استقلال کا مظاہرہ کیا، ویسے امام حسن نے کیا ہے. صحیح. وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ تاریخ بھری پڑی ہے اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی کہ تخت کے لیے بیٹا بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، جی جی، بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کر دیتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. آپ یہ مغلوں کے خاندان کو دیکھیں، آپ مثالیں موجود ہیں اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں. اور امام حسن نے اقتدار کی قربانی دی. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنے تخت سے اتر گئے، اپنی خلافت سے اتر گئے. کس لیے؟ امت مسلمہ کے لیے. تو یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ تخت نشین ہو. ابھی آپ دیکھیں نا کسی کو بٹھا لیں، کسی کو منسٹری مل جائے، کسی کو کوئی سیٹ مل جائے، وہ نہیں چھوڑتا. تو امام حسن نے اتنی بڑی جو 22-23 لاکھ اور حضرت عثمان غنی کے بعد یہ 33 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی. 33 لاکھ پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک کے اوپر حکومت تھی، اور حضرت امام حسن نے اس کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز ہے امت کی وحدت. امت کا پارا پارا ہونا میرے سامنے ہو یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو آپ نے اپنے نفس کی قربانی دی، آپ نے اپنی خواہشات کی قربانی دی اور امت مسلمہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ خلافت سے اتر گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں امام حسین کی بہت بڑی قربانی ہے، امام حسن کی بھی اتنی بڑی قربانی ہے. پھر ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے دونوں نمازوں سے جو ہے وہ ایک جیسا پیار فرماتے تھے، کرتے تھے، اور جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے ہم سب لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے. اچھا صرف مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے، میں نے ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے. وہ کہتا ہے انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے ہیں کہ حسین جتنے آپ کے ہیں اتنے ہمارے بھی ہیں. اور یہ محبت کا تقاضا دیکھیے، یہ قربانی کی فضیلت دیکھیے، یہ قربانی کی اہمیت دیکھیے، یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کی جان کا نذرانہ دیکھیے کہ آج صرف مسلمان ہی نہیں حق کا کلمہ بلند کر رہے، آج ہی حسینیت کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ ہر جگہ پر ہر کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگ. بات کی نا اس میں دیکھیں آپ کہ بادشاہ تیمور لنگ جو تھا وہ ہندو مذہب کا تھا، ہندو مذہب کا تھا، اور وہ دلی کے اندر امام علی مقام امام حسین کے لیے جلوس نکالتا. واہ. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں بالکل دیکھیں حق کو ہر بندہ پسند کرتا ہے، وہ مذاہب سے بالائے طاق ہو کر دیکھتا ہے انسان. اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر اغیار ایمان لائیں یا نہ لائیں لیکن حضور کی شخصیت کو مانتے ہیں کہ وہ ایک شخص تھا جو صادق و امین تھا، وہ شخص تھا، وہ ذات تھی سرکار دو عالم جس نے پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن دیا میثاق مدینہ کے طور پر. تو یہ جو حق ہوتا ہے اس کو ہر بندہ پہچانتا ہے. وہ اگر اپنے مذاہب کی وجہ سے اپنی علامہ صاحب آج کے دور کی اگر ہم بات کر لیں اور اس میں ہم جو ہے وہ یزیدیت اور حسینیت کا جیسے جو ہے وہ آپ ذکر کر رہے تھے، آج جو یزید ہے وہ تو آج بھی باز نہیں آ رہے نا. انہوں نے تو آج بھی جو ہے وہ حسینیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے، ان کو گرانے اور جو وہ کر نہیں سکتے وہ معاملات اور حالات جو ہے وہ کریٹ کر رکھے ہیں. لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی یزید کے اتنے بڑے سبق سے کہ اس کی موت کیسے ہوئی، کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر اس نے اپنی فوج کے سامنے جو ہے وہ جان دی اور اس کی فوج اس کو بچا نہیں سکی. اور فوج کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اس نے کیا ہے یہ اس کا جو ہے وہ صلہ بھگت رہا ہے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں، ہم اس چیز کو اندر سے نکالتے کیوں نہیں کہ کنکلوژن کیا نکلا، نتیجہ کیا نکلا، نتائج کیا نکلے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں آئے، ہم جو مرضی کریں، اوپر جا کے حساب دینا ہوگا دے دیں گے.
یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ ہم سمجھ کیوں نہیں پاتے؟ اتنے پروگرامز کرتے ہیں میڈیا پہ، اتنے شوز چلتے ہیں، ہم جو ہے وہ قربانی کا ذکر کرتے ہیں، آل رسول کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صبر کا ذکر کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ پرسنالٹی ہے، اس کی فیلنگز ہیں، اس کی محبت ہے ان کے ساتھ. ہر شخص اس طرح فیل نہیں کر رہا اس چیز کو. یہ کیا حالات ہیں؟ اصل میں اس میں ایشو یہ ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنے مقصد کے لیے یا ظاہری فائدے کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ وہ جو فائدہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن وہ گناہ باقی رہے گا. لیکن ہم اصل میں انسان جو ہے نا وہ جو آپ جیسے جانتے ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، کہ انسان جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ کا محتاج ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو اس کے جو حواس ہیں صرف انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھتا ہے. جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جو محسوس کر رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو سونگ رہا ہے، جو چکھ رہا ہے، صرف اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عمل کرتا ہے. وہ جو بیکینڈ کی چیز ہوتی ہے اس کو بھول جاتا ہے. جو بیکینڈ کی چیز ہوتی ہے کہ جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے معاملات کو دیکھ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے جو ہے وہ مردوں کو دیکھیں، خواتین کو دیکھیں، تو ہم تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے ہی قاصر ہیں. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی مدد ہی کر دیں. ہم تو اس میں سے بھی اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں. فرائض نہیں ادا کرتے، نہیں کرتے، ہم فرائض رشتے نہیں نبھاتے. لیکن اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنا فرائض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، اتنا ہی حقوق العباد بھی ہیں. اور ہم ان سے غافل اس لیے ہیں کہ جو ہمیں حکم ملا کہ اپنے نفس کو مارنا ہے اور نفس کے خلاف جہاد کرنا، وہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر ہے. یہ جہاد امام حسین نے کر کے دکھایا، یہ جہاد امام حسن نے کر کے دکھایا، یہ دیگر صحابہ نے اور اہل بیت نے کر کے دکھایا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، سب سے پہلے اپنی خواہشات کو مارنا، اپنی جو وشز ہیں اور وانٹس جو ہیں، اور وہ ان لمیٹڈ ہے. یہ دیکھیں نا، اب اکنامکس کا بھی رول ہے نا کہ آپ کی جو وانٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں اور آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی وانٹس کو پورا کرنا، فلفل کرنا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان وانٹس کو، ان خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے، اللہ کے لیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ قربان کر رہے ہیں، تو وہ مزے کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ وہی عمل اللہ کے لیے کر لیں گے، اس کے رسول کے لیے کر لیں گے، تو آپ کو پہلی بات ہے وہ کام تو ہونا نہیں، کام تو پہلے بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اگر آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور دنیا و آخرت میں اس کو اجر ملے گا. بالکل صحیح. علامہ صاحب، آپ جو ہے وہ ایک اور بڑی تاریخ جو ہے وہ رقم ہوتی، لیکن شاید اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی طاقت نہیں تھی. اور کہتے ہیں اللہ نے صاف اور واضح الفاظ میں قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کہ میں بے ہدایتوں کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت والوں کو ہدایت دی جاتی ہے. جس کے دل میں یہ چیز ہو کہ میں نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے، صرف ہدایت اسی کے لیے ہے. تو حسین کو جب یہ معلوم تھا، وہ بچپن میں چھوٹے تھے، آل رسول کو یہ معلوم تھا، گھرانے کو یہ پتا تھا کہ حسین نے شہید ہونا ہے اور کربلا کی مٹی ان کے خون سے جو ہے وہ سرخ ہوگی. اور آج تک 10 محرم کو، یوم عاشورہ کو، وہ مٹی سرخ ہو جاتی ہے. اور یہ بڑے بڑے معجزے جو ہیں وہ دیکھنے کو جو ہے وہ ملے ہیں. اور آج بھی وہ فضا جو ہے، یہ جب سے محرم شروع ہوتا ہے، پہلی محرم سے 10 محرم، اور پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں کہ 10 محرم تک اس سوگ کو جو ہے وہ مناتے ہیں، اور 10 محرم کے بعد ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا. محرم کا پورا مہینہ اگر آپ کے گھر میں سے کوئی چلا جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی روٹ جائے، تو کیا صرف اسی دن تک ہے کہ جس دن وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلا گیا، اس کے اگلے دن، اس کے اور گزرنے والے دن آپ کو اس چیز کا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی ہم سے جو ہے وہ دور ہو گیا ہے، ہم سے روٹ کیا ہے؟ تو یہ صرف 10 محرم تک کا جو یہ کانسیپٹ ہے، اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب ابھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، اور خانم ام رباب صاحبہ بھی ہمیں جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر جو ہے وہ ابھی جوائن کریں گی تھوڑی دیر تک. جیسے وہ جوائن کرتی ہیں تو وہ آپ جو ہے اس پہ جو ہے وہ بات کریں گی. محرم الحرام کی تعظیم و تکریم کے حوالے سے جو ہے وہ ہم بات کریں گے، اور اس قربانی کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ اللہ کی کتاب میں تو 12 مہینے ہیں، اور 12 مہینوں میں اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کی ہے. یہ زمین اور آسمان پیدا کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت شامل ہے. یہ دنیا بنانے کے لیے، انسان بنانے کے لیے شیطان کو کہا گیا انسان کو سجدہ کر. انسان کو سجدہ کرنے اس نے کہا کہ میں تو ایسے انسان کو سجدہ نہیں کروں گا کہ یہ جو شخص جو ہے یہ تو تڑاک جو ہے وہ نیچے جا کے جھگڑے کرے گا. یہ ایک عام سی مخلوق، تیری عبادت کے لیے تو اتنی مخلوق تو نے بنا دی، تو یہ ایک عام سا انسان جو ہے وہ میں. لیکن اللہ نے کہا کہ یہ اشرف المخلوقات ہے.
क्यों? क्योंकि एक दूसरे के साथ देने के लिए, एक दूसरे के दर्द को, तकलीफ को समझने के लिए अशरफुल मखलूकात का दर्जा हमें दिया गया। आज हम ये समझने से कासिर हैं क्या हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम एक सिंपल इंसान बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। ये दर्स मिलता है हमें करबला से कि हम अशरफुल मखलूकात हैं, तमाम मखलूकात से अफजल हमारा जो है वो एक सिनेरियो है, हमारा एक स्टैंडर्ड है जिसे हम अचीव नहीं कर पाते, जिसे हम समझते नहीं हैं। अल्लामा साहब, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि करबला के वक्त जो 72 लोग शामिल थे इमाम हुसैन के साथ, उनमें कितने शहीद हुए, कितने बच गए? करबला से कितने लोग जो थे अपनी जाने जिनकी बच गई, उनका ये क्या है, इस हवाले से जरा थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि तारीख में इसके मुख्तलिफ अदवार मिलते हैं। तारीख अगर हम खोल के देखें तो मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं। आपके मुताबिक जो है वो आप इसका देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो मैं बात करूंगा ना वो सिर्फ मेरे मुताबिक नहीं जी, बल्कि हमारे जितने भी मसालिक हैं, जितने भी मुसलमानों के मसालिक हैं, जितने भी मज़ाहिब हैं, उनके मुताबिक जो बात है वो मैं करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है देखिए, ये 72 लोगों के ऊपर इत्तेफाक है जी। 72 लोगों में से सारे के सारे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि वो आपके रुफका दीगर सहाबा की औलाद थी। जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के घर वाले जो शहीद हुए वो 23 के करीब, 23। सही, हाँ जी, सही। वो 23 के 23 हजरत इमाम हुसैन के कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई भांजा है, इस तरह वो शहीद हुए। और उनमें से सिर्फ एक शख्स बचता है, उसका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिससे इस वक्त जितने भी हुसैनी सैयद हैं, जितने भी कायनात में इस वक्त हुसैनी सैयद मौजूद हैं, वो सब के सब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। सही। मैं अब इस तारीख में, अच्छा, असल में ना जब हम तारीख पढ़ते हैं और जब हम मुस्तनद तारीख पढ़ते हैं जी, तो ये जो हमारे तफरकों के अंदर, ये फिरका वारियत के अंदर जो ये बहुत बड़ा डिवीजन है, ये कम हो जाता है, हम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अब आप गौर करें कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 17 बेटे हैं। सही। कितने? 17 बेटे हैं, आप भी नहीं शायद जानती हैं। और 18 बेटियां और 27 के करीब दामाद हैं। सही। यानी वो पहले वाले शहीद हो गए या चले गए, बेटी की शादी किसी और से हुई, इस तरह 27 के करीब दामाद हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 9 बीवियां थी। सही, ठीक है। लेकिन जब तक हजरत फातिमा तो ज़हरा सईदा कायनात आपकी निकाह में रही, आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, लेकिन उसके बाद आपने 8 शादियां की, के बाद दीगरे 8 शादियां की, तो आपकी 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां हैं। और मैदान करबला के अंदर जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भाई शहीद हुए, उनकी तादाद 9 है। अच्छा, ये सुन्नी शिया सबकी किताबों में लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 9 लोग शहीद हुए, 9 वो लोग हैं जो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शामिल होकर 9 भाई, हजरत अली के 9 बेटे मैदान करबला में शहीद हुए। अब उनके नाम सुन लें। यानी पहला शहीद जो मैदान कर 72 लोगों में से जो पहला शहीद हुआ, उसका नाम अबू बकर बिन अली है। सही। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला के नाम पर उनका नाम है अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्लाह बिन अली, अब्बास बिन अली और इमाम हुसैन सैयदना इमाम हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये 8 ये दीगर भाई हो गए और 9वें हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हो गए। ये 9 लोगों ने मैदान करबला के अंदर जामे शहादत नोश फरमाया। अब आप देखिए कि खुलाफा के साथ हजरत अली की और अहले बैत की कितनी मोहब्बत थी कि अपने बेटों के नाम उनके नामों पर रखे गए। बिल्कुल सही। ठीक है। अब आप एक और बात सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बीवी हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पड़पोती हैं। सही। और उनसे जो औलाद हुई हजरत इमाम बाकिर, और फिर उनसे औलाद हुई हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये सब के सब असल में जितने भी 12 इमाम जो कहा जाता है, लेकिन मैं तो इस अकीदे का हामिल हूँ कि अहले बैत का जो भी इमाम है वो हमारा इमाम है। मैं सिर्फ 12 का कायल नहीं हूँ, बल्कि जितने भी इमाम हैं
आले डॉक्टर बैत लम्हा का जो बकास बच्चा साहब है ना हमें भी वो ज्वाइन हमारा किया है। खानम उमर रुबाब साहिबा ने हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। जब तमाम फिक्र की बात हो रही है और तमाम एक ही चीज पर जो है वो यकजा है कि हुसैनियत है, हुसैन सबके हैं, आज का हमारा जो है वो उन्वान भी यही है। तो हम चाहते हैं कि हम खानम साहिबा की खूबसूरत अल्फाज और जुबान में भी जो है वो इस वाक़े को, इस करबला की जो हमें एक दर्स दिया गया, जो हमें मोहब्बत, अमन और खास तौर पे कुर्बानी और सब्र का जो पैगाम दिया गया, इसको हम समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम खानम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नबीहा? अल्लाह का शुक्र। खानम साहिबा, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है? खैरियत से है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो बहुत बेहतर है जी। क्योंकि आपकी कुछ हालत थी, आप तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमें टाइम दे रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका। ये मुहर्रम आप हमें बताइए अपने अल्फाज में, मैं इसकी अहमियत, इसकी फजीलत क्या समझूं कि मेरे पास शायद वो अल्फाज नहीं है। जी जी, मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ नबीहा के एक बार फिर से आपने मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए कॉल किया है। सल्लल्लाहु जी। मैं समझती हूँ सबसे पहले तो नबीहा बिला तफरीक मजहब और मिल्लत जी, मैं आपको ताज़ियत आले मोहम्मद पेश करती हूँ बिल्कुल बिल्कुल और तमाम मुसलमान आने आलमीन को मैं पुरसा पेश करती हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्या बिलाशुबा जिसका परवरदिगार है, जिसके मोहम्मद मुस्तफ़ा है, बिल्कुल बिल्कुल तो उसके हुसैन इमाम मौला है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। मैं इनकी शान में पहले खुदा का नाज़िल करदा कलाम दावत करती हूँ। जी, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जो मामला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है नबीहा, जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक कौम के इमाम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल हक है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन है और दीन अल्लाह ने सबके लिए पेश किया। सबके लिए पेश किया, ऐसा ही। जैसे खुदा सब है, बिल्कुल। अंबिया सबके हैं, चारों सबकी हैं, इसी तरह इमामत का सिलसिला भी इसी तरह है। इसी तरह हुसैन सबके हैं। जी जी, ये जो सबका हुनर है ना नबीहा, बिल्कुल ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बड़ों से विरासत में मिला है। सही सही। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सब किए हैं क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। बेशक बेशक। और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये सब की नहीं है, हम्म, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी सब की वो भी है। सब फिर रसूल सही, खुदा की सही, हदीस है सही सही। कि जिसने मुजस्सम में इनको देखना हो तो वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। यानी सरकारी हसन अलैहिस्सलाम बदनी तौर पे इनका मजमूआ है। हम्म और सिर्फ इमाम हसन अलैहिस्सलाम ही नहीं, हम्म, अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी सब की है। बिल्कुल बेशक बेशक। इसलिए कि रसूल खुदा ने उनके लिए भी फरमाया कि मन कुंत मौला फहाजा अली मौला। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह, बिल्कुल। तो कायनात में ये वाहिद घराना है हम्म, जो अता करता है, उसमें ये नहीं देखता कि अपने ही या गैर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल। यहाँ बेशक। पानी भी नजर आता है जमजम जैसा, हाँ हाँ, यहाँ पानी भी नजर आता है जमजम जमजम जैसा। बिल्कुल। सारे आलम का मसीहा है तेरा से शिफा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैं समझती हूँ कि ना तो किसी को उनके इल्म का इनकार है, बिल्कुल ना कोई उनके हिल्म का मुनकिर है, बेशक। ना उनकी अदालत का कोई इनकार करता है। ऐसा ही ऐसा ही। कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं जो उनकी शान से वाकिफ नहीं है ऐसा ही। और उनका इनकार करता हो। हम्म, बहुत अच्छे से नबीहा बचपन से लेके मैंने अब तक देखा है। मैं समझती हूँ कि अगर हुस्न ज़न हो इंसान के पास तो उसे सब अच्छा नजर सब आता अच्छा अच्छा नजर आता है। वाह वाह, क्या बात है, है। क्या मुझे मैं बचपन से देख रही हूँ, जैसे कि आज 7 मुहर्रम हराम है, जी तो यतीम इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ताज़िया उठेगा हर जगह से। जी जी। तो मैंने अपने बचपन से देखा है कि जहाँ एक ताज़िया अहले तशी का है, जी। वहाँ उसके पीछे एक ताज़िया अहले सुन्नत का जा रहा होता है सही उसी जुलूस में। सही। और जो ताज़िया लेके जा रहा होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो पाँव से नंगे होता है। सही सही सही। मैंने देखा है कि तमाम अहले सुन्नत सबीले लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैंने देखा है तमाम अहले सुन्नत न्याज़े बांट रहे हैं। बिल्कुल बांट, सही कहते। तो मैं समझती हूँ कि बात सिर्फ बदजन होने की और हुस्न जन रखने की, अगर आप हुस्न जन रखते हैं
بالکل تو آپ کو نظر آئے گا کہ سب اس غم میں شریک ہیں. صحیح، بالکل بالکل شریف. اور جتنی مثالیں ملتی ہیں ہمیں جی کہ کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے بالکل بالکل 11ویں امام تک جی جتنے بھی لوگ آتے رہے ہیں سوال لے کے صحیح. اماموں کی بارگاہ میں، ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک خاص قوم یا ایک خاص فرقہ ان کے پاس آتا تھا. صحیح بات، بالکل آپ نے صحیح. تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، ماشاءاللہ آپ کا بھی اچھا مطالعہ ہے. کتنے یہودی آتے تھے رسول خدا کی بارگاہ، بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو وہ کبھی نہیں گھبراتے تھے ہوں ان کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، یا کبھی رسول خدا نے اعتراض کیا ہو کہ واپس لوٹ جاؤ، تم تو دشمن خدا ہو. صحیح، کبھی نہیں ایسا فرمایا. بالکل صحیح کہہ رہی جی، کیونکہ یہ ہستیاں تو ہیں ہی وہ جو دشمنان خدا آئیں ہیں. تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے جائیں. بالکل اللہ نے انہیں بھیجا ہی اسی لیے. اور خانم صاحبہ درس ہمیں وہیں سے ملا نا کہ ہم نے دشمن کے ساتھ بھی جو ہے وہ کیسے بات کرنی ہے، محبت اور کا اظہار کیسے کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے ایک اچھے رویے سے آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے. بلا شبہ بلا شبہ. میں امام حسین علیہ السلام کی فضیلت کی بات آپ کو بتاؤں جی کہ جناب حر علیہ السلام سپہ سالار فوج یزید تھے. تو جب یزید نے راستہ روکنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے پاس انہیں بھیجا جی تو وہ اتنی تیز رفتاری سے آئے ہیں. ابھی وہ بہت پیچھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس علیہ السلام سے کہا، جی یتیم امام حسن علیہ السلام سے، شہزادہ قاسم سے، شہزادہ علی اکبر سے، جی یعنی ہاشمی جوانوں سے کہا ہاں کہ دوڑ کے آگے بڑھو. انہوں نے بہت تیز گھوڑے بڑھائے ہیں، یہ خود بھی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے. تو جتنا پانی جمع تھا امام حسین علیہ السلام کے پاس صحیح وہ اس گروہ کو پلایا، اور پھر ان کے گھوڑوں کے سموں پہ ڈالنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ان کے گھوڑوں کے سم اتنی تیز چلنے سے تپ گئے ہیں، عباس ان کے گھوڑوں کے سموں پہ پانی ڈالو. صحیح صحیح. یہی وجہ تھی، یہی وہ احسان تھا کہ جب 9 محرم الحرام کو جی وضو کے لیے جناب حر علیہ السلام نے پانی میں ہاتھ ڈال. صحیح صحیح صحیح. سوری آپ کو جی معلوم ہے کہ جی گلے جی کی کوئی بات میری کوئی خرابی ہے. کوئی بات. تو جناب حر علیہ السلام نے جو ہی پانی میں ہاتھ ڈالا تو ایک لمحے کی جو سوچ ہے وہ کسی کے پاس بھی آ سکتی ہے اور وہ اپنا مقدر بدل سکتا ہے. بالکل ایسے. ایک لمحے کے لیے جناب حر علیہ السلام نے سوچا کہ یہ وہی پانی ہے جسے ہم نے یہ حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد پہ بم کیا ہوا ہے، جو انہوں نے ہمیں پلایا اور ہمارے جانوروں کو بھی پلایا. صحیح. نہ صرف جانوروں کو پلایا بلکہ ان کے سموں کو بھی ٹھنڈا کیا. اندازہ لگے. تو خود کو قیدی بنا کے، خود کو باندھ کے بیٹے کو کہا کہ میرے گلے میں رسی ڈالو اور مجھے کھینچتے ہوئے خیمہ حسین کی طرف لے جاؤ. اور دیکھیں جب جناب حر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا تھا جی تو رسول خدا کی بیٹیاں چونکہ سفر میں ساتھ تھیں جی تو رسول خدا کی بیٹیاں بہت روئی اس بات پہ. تو جناب حر علیہ السلام کو وہ بات یاد تھی تو وہ پریشان ہو رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں امام حسین علیہ السلام کے پاس. صحیح. میں نے تو بہت سنگین کام کیا ہے. ادھر سے جناب حر علیہ السلام چلے، ادھر سے امام حسین علیہ السلام نے ہاشمی جوانوں کو کہا صحیح کہ جلدی سے جاؤ، عباس آگے بڑھو، اور میرا مہمان آ رہا ہے اسے گلے سے لگاؤ. صحیح صحیح. یہ ان کے کرم کی باتیں. بالکل کرم کی باتیں ہیں، یہ ان کے اچھے اخلاق کی باتیں ہیں، یہ ان کی شخصیت کا جو ہے وہ ایک آئینہ ہم سب دیکھتے ہیں. لیکن افسوس اس بات کا ہے خانم صاحبہ کہ آج ہم معاشرتی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے انجان بنے بیٹھے ہیں، اور ہماری پرسنالٹی میں ہمیں وہ عکس نظر نہیں آتا، ہمیں وہ معاملات یا حالات زندگی نظر نہیں آتے، ہم ایک دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کو سمجھ نہیں پاتے، ہم اس سے قاصر ہیں. ایک دوسرے کا درد بٹانے کے لیے ہم الفاظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن دل کی کیفیات کو اس طرح محسوس کر کے اس شخص کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے کہ جس طرح ہم نے جو ہے وہ کربلا میں یہ سبق سیکھا صبر کا، ایمان کا. آج ہم اس چیز سے جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور اس چیز کا مجھے تو افسوس ہے ہی ہے، لیکن مجھ جیسے اور بہت سارے لوگوں کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہمارا معاشرہ آج ایسا نہ ہوتا جیسا ہمیں دیا گیا تھا، یہ کاش ویسا ہی ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے نبیہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ تو دین کے ساتھ ہے، بالکل اللہ اور شیطان کے ساتھ شر ہے. شر
सही तो बात। रसूल खुदा थे ही, इसीलिए जितने अंबिया भी आए जी कि वो शर्म मिटा के रहे खुदा दिखाएं अवाम को, सही। लोगों को। खानम अपनी साहिबा, बात आखिरी को- एक जो है वो मिनट चल रहा है, मैं चाहूंगी कि आप तमाम लोग आपको इस टाइम पे सुन रहे हैं, तमाम फिक्का से ताल्लुक रखने वाले लोग, क्योंकि हुसैन सबके हैं, मैं आपका मैसेज लेना बिलाशुबा चाहूंगी। बिलाशुबा जी कि कोई भी इसका इनकारी नहीं है। और खत्मुल अंबिया की बड़ी वाज़ेह हदीस है, इन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्नह। बेशक। ये बहुत बड़ी बात है और इसको सब मुसलमान समझते हैं। और मेरा नहीं ख्याल ये जो तफरका है ये यकीनन चूंकि शैतान का वादा है कि बारिल्लाह मैं उनको बहकाऊंगा जो तेरी कुर्बत हासिल करना चाहेंगे। ओए हो, तो मेरी यही दुआ है बड़ा मुश्किल कि मरला होता है। जी मेरी यही दुआ है कि इंसान शैतान के पैगाम को पहचाने कि कौन सा पैगाम शैतान का है जिसकी वजह से खत्मुर रसूल और उनकी औलाद से दूरी या बुग़्ज़ बिल्कुल हमारे अंदर है। ऐसा क्यों है? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल। नहीं बहुत होना शुक्रिया, चाहिए। बहुत शुक्रिया खानम साहिबा। खानम उमर रुबाब साहिबा हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थी और साथ ही हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अलामा वकास साहब जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। पहले आपने जो है वो ये बात भी सुनी कि किस तरह से वही अलामा इकबाल वाली बात कि फिरका परस्ती है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। आज हम शिया, सुन्नी, बरेलवी और देवबंदी और इन तमाम चक्रों में जो है वो पड़े हैं। आज हम एक उम्मत बनकर सामने क्यों नहीं आते? आज हम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, नून लीग से हैं, पीपल्स पार्टी से हैं, आज हम पाकिस्तान बनकर सामने क्यों नहीं आते? आज हम जो है वो मुसलमान कहने के अगर अपने आप को हकदार करार देते हैं तो आज हम हुसैनियत का नारा लगाकर दुश्मन के सामने डट क्यों नहीं जाते? आज अगर हम ये बात करते हैं कि हमारे दिलों में ईमान की ताकत जिंदा है तो फिर हम अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए और अपने आप पे काबू पाने के लिए वो हरबे इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम करबला के उन शहीदों से सबक क्यों नहीं लेते कि जिन्होंने अपनी जानों की परवाह न करते हुए भी अपने ऊपर जो है वो दुख, वो तकलीफ, वो गम, वो प्यास, वो भूख, वो अफलास लिया कि जिसकी दुनिया में तारीख नहीं मिलती। मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती उस करबला के मैदान में हुई, लेकिन उन्होंने वो अल्लाह की रजा के लिए एक्सेप्ट की। उस यजीद के आगे जो है वो सर खम नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी, उसकी हुकूमत को जो है वो गिराने की भी कोशिश नहीं की, सिर्फ हुसैनियत का झंडा गाड़कर इस्लाम का नारा सर बुलंद किया और ये साबित किया कि हुसैन सबके हैं। हुसैन आपके भी हैं, हुसैन हमारे भी हैं, हुसैन पूरी दुनिया के हैं, आलम इस्लाम के हैं। जो इस्लाम में दाखिल नहीं हुसैन उनके भी हैं, क्योंकि यौम आशूरा पर ऐसे वाकयात हुए, ऐसे मामलात हुए कि उस वक्त को जो है वो इसके साथ रिलेट किया गया और दूसरे मज़ाहिब ने भी ये माना कि ये यौम आशूर जो है ये एक बहुत खास दिन है, जिस दिन जो है वो जमीन लरस जाती है, आसमान कांप जाता है और ये जमीन और आसमान के जो जर्रे हैं वो सुर्ख हो जाते हैं, क्योंकि ये मेरे इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। और हम अपना कितना फर्ज अदा कर सकते हैं इसमें हमारी कोशिश है। डॉक्टर अल्लामा वकास साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो स्टूडियो में जो है वो ज्वाइन किया और आप हमारे साथ रहे। अगर आप हम कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। मैसेज मेरा ये है कि जिस तरह आपने बात की फिरका वारियत की, कि हमारी ग्रो दर ग्रो जो है ना वो डिवीन होती जा रही है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ होता है और अल्लाह ने मुख्तलिफ पैदा किए, लेकिन असल में जो हमारी पाक हस्तियां हैं वो अहले बैत हैं, वो सहाबा किराम हैं, वो औलिया कराम हैं। हम सबको उसका एहतराम करना चाहिए, अपने अपने फिरके में रह के एहतराम करना चाहिए। मैं आखिरी बात इस हवाले से आप देखिए कि अहले तशय्युं के मुताबिक जो उनके मुताबिक 12वां इमाम जिनका नाम इमाम महदी होगा, हमारे नजदीक भी, हम तमाम मुसलमानों के नजदीक वो आखिरी आएंगे और वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे, तो उनका नाम मोहम्मद होगा, सही। उनकी वालिदा का नाम आमिना होगा, उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, सही। ठीक है, उनका लकब महदी होगा, सही। लेकिन उनकी कुनियत हम सब के नजदीक, तमाम मसालिक के नजदीक उनकी कुनियत अबू बकर होगी, सही। तो अब अगर इस बात को अंदाजा लगा लें तो ये जो खुलफाए राशिदीन के बारे में कोई बात कर देता है, कोई जुबान दराजी कर लेता है, कोई सहाबा के बारे में जुबान दराजी कर लेता है, या कोई अहले बैत के बारे में बात करता है, तो ये अगर ये बात कर देता है कोई फिरका किसी हवाले से कि ये इख्तिदार की जंग थी इमाम हुसैन की, तो फिर कितनी दिल आजारी होती है। तो लिहाजा हर हवाले से ये सोचना चाहिए कि हमें जितनी भी पाक हस्तियां सिर्फ एक निस्बत देखनी है और वो निस्बत है निस्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा पैगाम ये है
اس عاشورہ کے دن کے حوالے سے تمام مسالک کو کہ اگر آپ نے دیکھنی نسبت و نسبت مصطفیٰ دیکھیں واہ واہ واہ، سبحان اللہ، جو سبحان حضور اللہ۔ کے ساتھ لگ گیا وہ چاہے انسان نہ بھی ہو، نہ بھی ہو، وہ کوئی جانور کیوں نہ ہو یا کوئی کچھ غیر بھی ہو، مری چیز کوئی کیوں بھی نہ ہو، ہو۔ اس کا بھی تعلق اگر حضور سے جڑ گیا تو وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ ہاں۔ اس لیے ہمیں سب کی قدر کرنی چاہیے، سب کا احترام کرنا چاہیے، تب ہی یہ فرقے جو ہے فرقہ واریت میں کمی آ سکتی ہے۔ کمی آ سکتی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب آپ کا۔